سر بہت شکریہ. اور آپ نے سنا کہ منسٹر صاحب نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو اوورال بیک گراؤنڈ دے دیا ہے. آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا جو مقصد ہے وہ سمپلی دو بڑی باتیں کرنا ہے. ایک تو کیونکہ آج 1 جولائی ہے تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پچھلے سال ایف بی آر کے حوالے سے, ریونیو کے حوالے سے ہاؤ تھنگس ٹرنڈ آؤٹ. لیکن اس سے بڑا یہ میسج ہے کہ ہم ابھی بجٹری پروسیس سے گزرے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن ہوتی رہی, میڈیا میں ڈسکشن ہوتی رہی, نئے فائنانس بل کے بارے میں ڈسکشن ہوتی رہی. تو جو گورنمنٹ کا میسج ہے وہ یہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. ایف بی آر کا میسج کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے لیے جو ٹیکس پیئر ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. جس طرح کسی کارپوریٹ سیکٹر کے لیے اس کے کلائنٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اسی طرح ایف بی آر کے لیے جو ٹیکس پیئر ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی نہیں ہے. اور اس سارے پروسیس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی ٹیکس دیتا ہے وہی آدمی دراصل ملک کے نظام کو چلانے کے لیے سب سے بڑی کنٹریبیوشن دے رہا ہے. تو ان اے وے وہ معاشرے کا ایک نمائندہ ہوتا ہے. تو اس سال کو ہم جو 1 جولائی سے شروع ہو رہا ہے, ہم نے بہت ساری پچھلے سال اصلاحات کی تھیں ایف بی آر کے اندر. ان تمام اصلاحات کا مقصد ایف بی آر کے اندر اکاؤنٹیبلٹی بڑھانا ہے, ایف بی آر کے اندر انسینٹو سٹرکچر ٹھیک کرنا ہے, ایف بی آر کے اندر ایمانداری کے کلچر کو فروغ دینا ہے. لیکن یہ تمام مینز ہیں اس بات کے کہ مقصد یہ ہے کہ جو ٹیکس پیئر ہے اس کی کسی قسم کا اسے تنگ نہ کیا جائے. تو یہ جو ایئر ہے پورا, یہ ہم ٹیکس پیئر کی فیسیلیٹیشن کے ایئر کے طور پر سیلیبریٹ بھی کریں گے, انفورس بھی کریں گے. اس لیے انفورس کریں گے کہ بڑی دیر سے ایک ڈسٹرسٹ کریٹ ہو گیا ہوا ہے ٹیکس مشینری کے درمیان اور ٹیکس پیئر کے درمیان. تو جو مجھے ڈائریکشن ہے پرائم منسٹر صاحب کی, کیبنٹ کی, گورنمنٹ کی, وہ یہی ہے کہ اس ٹرسٹ کو واپس لے کے آنا ہے. اور ٹرسٹ کو واپس لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایف بی آر کے افسران ہم سب مل کے اس پہ کام کریں. اور ہم اپنی ٹیم سے بھی یہ بات کر رہے ہیں اور ہم یہ ڈائریکٹلی آپ کو بھی کنوے کرنا چاہتے ہیں, پرٹیکولرلی ٹیکس پیئرس کو, کہ ایف بی آر کے تمام افسران کے دروازے جو ہیں وہ ٹیکس پیئر کے لیے کھلے ہوں گے. اس کے لیے کوئی ٹائم لے کے ملنا نہیں پڑے گا. یو کین جسٹ واک ان ٹو دوز آفیسز اینڈ ٹاک ٹو دیم. اس کے لیے کلیئر انسٹرکشنز ایشو کی جا رہی ہیں تاکہ تمام آپ کے جو چیفس کے آفسز ہیں, خواہ وہ چیف کمشنرز ہوں یا چیف کلیکٹرز ہوں یا کلیکٹرز ہوں, وہ ایکسیسیبل ہوں. تو اس سال سے ہم نے شہریوں کے لیے, پرٹیکولرلی ٹیکس پیئرز کے لیے, اپنے دفاتر کو زیادہ ایکسیسیبل کرنا ہے. تو یہ مین جو میسج آج یہ بات کرنے کا ہے وہ یہی ہے. آپ نے پچھلے جب بجٹ کی ڈسکشن ہوئی تھی تو آپ نے بہت سی باتیں ایسی سنی ہوں گی کہ ایف بی آر کے پاس مزید اختیارات آ گئے ہیں. ہم نے اپنی ٹیم کو بتا دیا ہے کہ ان اختیار میں سے اگر کوئی آدمی, کوئی افسر, کوئی آفیشیل اس کا مس یوز کرے گا تو اس کی نظام کے اندر معافی نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہم اسے کر کے دکھائیں گے, کیونکہ اس سارے جو پورا مشینری ہے اس کا مقصد صرف ان لوگوں کے اوپر, ہمارے لیے جو بندہ صحیح ٹیکس دے رہا ہے وہ معاشرے کے لیے, حکومت کے لیے, ایف بی آر کے لیے سر کے تاج کی حیثیت رکھتا ہے. ہاں البتہ جو فراڈ کر رہا ہے, جو ایکچوئل فراڈ کر رہا ہے, اس کے لیے ظاہر ہے جو لا میں پروویژنز ہیں ان کو انووک کیا جائے گا. مگر اس کا مقصد قطعاً نہیں ہے میرے خیال میں. آپ کے 95% آف ٹیکس پیئرز جو ہیں وہ بالکل ایمانداری سے, صاف ستھرے طریقے سے ٹیکس دے رہے ہیں. اور یہ ہم نے اس دفعہ یہ جو کرمنل سائڈ پہ پاورز تھی ان کا سکوپ ہی بدل دیا ہے. اگر آپ لا کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا مقصد اب ٹیکس ریکوری نہیں ہے. ٹیکس ریکوری کے لیے کسی قسم کی کرمنل پاز یوز نہیں ہوں گی. یہ صرف اس پرپز کے لیے ہوں گی کہ آئندہ سے فراڈ کا راستہ روکا جا سکے. وہ آپ کے علم میں ہے کہ بہت سارا ٹیکس فراڈ ہوتا ہے. تو جو لارجر ہمارا میسج ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو اصلاحات کے نام پہ, نہ ہی نگرانی کے نام پہ کسی قسم کی جو ٹیکس گزار ہے اس کو ہراساں کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے. یہ تو وہ ہو گیا جو میسج اگلے سال کا ہے. لیکن میں آج تھوڑی سی بات آپ سے اس بارے میں بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پچھلے سال ٹیکس ایفرٹ کیسی رہی. تو اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے اگر یہ پاسبل ہو تو یہ سلائیڈ اگر دکھا دیں کہ ایف بی آر ریونیو ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے دیٹ ہیز ریچ 10.2% in the financial year ending on June 2025. اگر آپ اس سے پریویس ٹائم میں نوٹ کریں تو یہ اگر 2015-16 سے آپ لیں اور آنورڈز دیکھیں
تو اٹ ہیز نیور بن دس ہائی، اور پچھلے 10 سالوں میں اٹ ہیز نیور بن دس ہائی. بٹ ناٹ اونلی دیٹ، یہ کسی ایک سال میں 1.4% انکریز جو ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور ٹیکس جی ڈی پی ریشو کے اندر ایف بی آر کا جو ریونیو ہے اس کی میجر کنٹریبیوشن ہے. میں آگے جا کے تھوڑا سا آپ کو کنٹیکس بھی اس میں بیان کروں گا کہ ہاؤ اٹ از ریلیٹڈ ٹو دیٹ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال جون میں ہم 8.8 پہ کھڑے تھے، اور اس دفعہ ہم 10.2 پہ کھڑے ہیں. تو دس از اے میجر شفٹ. اور یہ کیوں آئی ہے ہم تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں کہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس کے ڈرائیورز کیا ہیں، تو ان ڈرائیورز پہ بھی بات کرنی ضروری ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ 3 اس کے مین پوزیشنز ہیں. ایک تو سمپلی انفلیشن سے آتی ہے، آپ کی اٹانومس گروتھ ہوتی ہے، انفلیشن جب بڑھتی ہے تو اس سے آپ کی آتی ہے. تو اگر آپ بالکل دیکھیں کہ پچھلے سال اور اس سال کو اگر کمپیئر کریں دونوں سالوں کو، تو پچھلے سال ہمیں انفلیشن سے یا اٹانومس گروتھ سے 1.9 ٹریلین آئے تھے. اس دفعہ ہمیں انفلیشن سے 766 بلین آئے ہیں. پچھلے سال کیونکہ پچھلے سال بھی کچھ نئے ٹیکسز لگے تھے یا نئے ریٹس آئے تھے، اس سے 107 بلین آئے تھے. اس دفعہ جو ہیں وہ 805 بلین آئے ہیں. لیکن جو بگیسٹ چینج ہے وہ انفورسمنٹ یا امپلیمنٹیشن سے ہے. امپلیمنٹیشن کیا ہے کہ آپ کا ٹیکس لگا ہوا ہے اور ٹیکس ریٹ بھی طے ہے، لیکن آپ کی کمپلائنس نہیں ہو رہی. اگر کمپلائنس ریٹ کو آپ بڑھا دیں، 2 طریقے ہوتے ہیں آپ ٹوٹل ٹیکس ریونیو بڑھانے کے. ایک یہ کہ آپ ٹیکس ریٹ کو بڑھا لیں یا کمپلائنس ریٹ کو بڑھا لیں. تو ہماری جو توجہ رہی ہے پچھلے سال وہ کمپلائنس ریٹ پہ رہی ہے، اور اس کو جو ڈونرز ادارے ہیں انہوں نے بھی ریکگنائز کیا. تو پچھلے سال 105 بلین ہمیں پیور انفورسمنٹ سے آئے تھے پچھلے فائنانشیل ایئر میں. اس دفعہ پیور انفورسمنٹ سے 865 بلین آئے. اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ رفلی 8 ٹائمز کی انکریز ہے ان دا امپلیمنٹیشن ایفرٹ اور کمپلائنس ریٹ امپروومنٹ ایفرٹ. سو دس از اے میجر شفٹ، اور اس کے لیے ہمیں بہت کام کرنا پڑا. 3-4 بڑے اسٹیپس ایف بی آر کے اندر. پہلے تو ایف بی آر کے اندر ایک میجر ہم نے صفائی یہ کی کہ لوگوں کے اوپر بہت ڈیٹیل رپورٹنگ کرا کے اپنے افسروں کے اوپر جن کی ریپوٹیشن اچھی نہیں تھی، انٹیگریٹی اچھی نہیں تھی، ان لوگوں کو ریموو کیا گیا. انہیں کسی مین اسائنمنٹ پہ نہیں رکھا گیا. پھر ہم نے انٹیگریٹی اور کوالٹی آف ورک کو ملا کے ایک پرفارمنس انڈیکس بنایا، اور اس پرفارمنس انڈیکس کی بنیاد پہ لوگوں کے سیلری سٹرکچر کو ویریڈ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کا جو بیہیویئر ہے وہ شفٹ ہوا. جو لارجلی ایف بی آر ایونچولی از اے ٹیکنالوجی اینڈ ایچ آر آرگنائزیشن. تو ایک سائڈ پہ ہم نے ڈیجیٹل سائڈ پہ کام کیا اور دوسری سائڈ پہ ایچ آر سائڈ پہ کام کیا. یہ جو ایچ آر کا بیہیویئر شفٹ ہے یہ تبھی ہوتا ہے اگر ٹائپ آف پیپل کو بدلے. ہم نے پریمیم پلیس کیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی افسر ہوتا تھا وہ پروموٹ ہو جاتا تھا. پچھلے ایک سال سے ہم 17 سے 18 میں بھی ان لوگوں کو پروموٹ نہیں کر رہے جن کی ریپوٹیشن کے ایشو، 18 سے 19 میں بھی. تو دیٹ ہیز گیون اے لارج سگنل ٹو دا ایف بی آر آرگنائزیشن ایز اے ہول. اور اس کا نتیجہ یہ کہ پیپل ہیو چینج دیئر بیہیویئر، اور دیٹ چینج آف بیہیویئر از ریفلیکٹیڈ ان وٹ یو کین سی ان دا ریڈ ڈاٹڈ باکس. یہ آپ دیکھیں کہ آپ کی انفورسمنٹ یا کمپلائنس ایفرٹ جو ہے دیٹ ہیز ٹرانسلیٹڈ ٹو این ایڈیشنل 760 بلین روپیز. جب لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں کہ آپ ایف بی آر کے افسروں کے لیے تنخواہیں بہتر کر رہے ہیں، ان کے لیے موبلٹی کا انتظام کر رہے ہیں، تو وہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ ایف بی آر کے افسران کو فائدے کے لیے کر رہا ہوں، وہ میں ٹیکس مشینری کی اس کمپلائنس کا جو باکس ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ 760 بلین کا نیٹ ایڈیشن ہوئی ہے اس سال کے اندر. اینڈ دس از ناٹ کمپیئر ٹو وٹ ہیز بین اسپینڈ آن ایف بی آر، دس از مچ ہائر نمبر. اگر آپ اوور آل پکچر میں یہ دیکھیں تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر ٹیکس ریٹس کو سگنیفیکنٹ شفٹ کیے بغیر آئی ایم ایف نے اپنے فنڈ پروگرام کے اندر اسے ریکگنائز کیا ہے. تو اگلے سال جب ہم فنڈ سے ڈسکشن کر رہے تھے تو ہمیں ایڈیشنل کوئی 2 ٹریلین چاہیے تھے، جس میں سے کوئی 1100-1200 تو ہمارا خیال تھا اٹانومس گروتھ سے آئیں گے. تو ہمیں کو 700-800 بلین کے ٹیکس لگانے پڑتے، لیکن وہ نہیں لگانے پڑے. اس کی وجہ کہ اس سال کی کمپلائنس امپروومنٹ ایفرٹ یا جسے آپ انفورسمنٹ ایفرٹ کہیں اس کو ریکگنائز کیا آئی ایم ایف نے،
اور فنڈ نے اپنے جب پروجیکشنز کی تو اس میں کو 389 بلین اس بات کے انہوں نے تسلیم کیا کہ اگلے سال بھی، ان کا خیال تھا کہ اس سال زیادہ آیا ہے لیکن کیونکہ وی آر اسٹارٹنگ ود اے ہائر بیس تو آپ اگلے سال بھی کم از کم ہاف آف دیٹ یو ول بی ایبل ٹو اچیو، تو اس کو انہوں نے ریکگنائز کیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی باہر کے اداروں کا ہمارے اوپر اتنا ٹرسٹ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، تو جو اس سال اگر مزید یہی امپرومنٹ ہوئی تو اگلے سال اس سے بھی بہتر وہ ٹرسٹ بحال ہو جائے گا۔ تو یہ آئی تھنک دس از اے فنڈامنٹل شفٹ ان ہاؤ وی آر اپروچنگ ریونیو ان دا کنٹری۔ ایک ذرا لارجر پکچر بھی، میں اگلی سلائڈ پہ چلے جائے گی، ایک میں آپ کو لارجر پکچر بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ ہے کہ آپ کے پاس یہ بحث ہوتی ہوگی کہ ٹیکس جی ڈی پی ریشو کہاں ہے، ہمیں کہاں جانا ہے۔ تو جب ہم ٹیکس جی ڈی پی کی ریشو، تو اور میں ابھی ایک اخبار میں بھی پڑھ رہا تھا، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں بھی چھپا ہوا تھا، وہ ٹیکس جی ڈی پی کا کمپیریزن کا غلط انہوں نے کمپیریزن کیا ہوا تھا۔ وہ اس بات کو بھول گئے تھے کہ ایف بی آر ریونیو جو ہے دیٹ از ناٹ دا اونلی پارٹ آف ٹیکس جی ڈی پی ریشو۔ ایف بی آر ریونیو کے علاوہ دو اور کمپوننٹ ہوتے ہیں which one is PDL which is Petroleum Development Levy which is a federal revenue but it is not part of FBR revenue، وہ رفلی 1% آف جی ڈی پی ہے، اس دفعہ شاید 1.1% تھا۔ اور اسی طرح جو صوبائی حکومتیں ریونیو ایفرٹ کرتی ہیں which is at the moment 0.8% آف جی ڈی پی، دیٹ از آلسو پارٹ آف ٹیکس جی ڈی پی ریشو۔ تو اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں تو آپ کو یہ پروونسز کی سائڈ سے ٹیکس جی ڈی پی میں کیا کنٹریبیوشن ہوئی اور فیڈریشن کی طرف سے کیا ہوئی وہ بھی دونوں نظر آئیں گی۔ تو اگر آپ اس میں دیکھیں کرنٹ ایئر کے لیے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا ہم نے جانا کہاں ہے۔ دیکھیں ٹیکس جی ڈی پی ریشو کوئی ایک نوشنل چیز نہیں ہے، ہم نے ایونچولی اس میں رفلی کوئی 18 پر، اگر ہم کمپیریبل کنٹریز سے لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں اسی سلائڈ پہ، تو ہمیں کمپیریبل کنٹریز میں اگر ہم 18% آف ٹیکس جی ڈی پی ریشو اچیو کر لیں وچ مینز نیشنل ٹیکس جی ڈی پی ریشو، تو وی شوڈ بی ہوم فار دا لیول آف انڈسٹریلائزیشن ان آور کنٹری، دیٹ وڈ بی اے فیئر نمبر۔ آپ لیکن یہ دیکھیں کہ اس نمبر پہ پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ سو کرنٹلی ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں پہنچنا ہے۔ تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو 24-25 میں ہم 12.1 پہ کھڑے ہیں۔ 12.1 از دا ٹیکس جی ڈی پی ریشو نمبر، اور ہم نے پہنچنا ہے 18% کے اوپر۔ اس 12.1 میں اگر آپ اس کو کمپوننٹ میں دیکھیں تو 0.8% صوبوں سے آ رہا ہے، اور جو باقی 11.3% ہے وہ آپ کا آ رہا ہے فیڈریشن سے، جس میں 1% پی ڈی ایل کا ہے اور 10.3% ایف بی آر کا ہے۔ اس ریشو کو ہم نے اوپر لے کے جانا۔ اب صوبے آپ کو پتہ ہے 3 بڑے ٹیکسز کلیکٹ کرتے ہیں، پراپرٹی ٹیکسز وہ کلیکٹ کرتے ہیں، ایگریکلچر انکم ٹیکس وہ کلیکٹ کرتے ہیں، اور سیلز ٹیکس ہم سروسز کلیکٹ کرتے ہیں۔ تو جو ٹیکس ایکسپرٹس کے ایسٹیمیٹس ہیں اس کے مطابق جب ہمیں 18% پہ پہنچنا ہے تو اس میں سے 3% صوبوں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے اور 15% فیڈریشن نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ یہ جو 15% کا سفر ہے جو فیڈریشن نے کرنا ہے، اس میں اس وقت ہم 11.3 پہ کھڑے ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اگلے 3 سے 4 سالوں میں ایکچولی بائی ایئر 27-28 ہم یہ 15% پہ پہنچ جائیں گے۔ صوبوں کو البتہ تھوڑی زیادہ ایفرٹ خرچ کرنی پڑے کیونکہ ان کی بیس 0.8 ہے، جو آف کورس وہ اگر آپ پچھلے سالوں میں بھی دیکھیں تو اس میں کچھ سگنیفیکنٹ انکریز نہیں ہوئی۔ 22-23 میں بھی 0.8 تھا، پھر پچھلے سال تھوڑا سا گر گیا تھا، 0.7 پہ آ گیا تھا۔ تو اگر صوبائی حکومتیں بھی اسی طرح جس طرح فیڈریشن کر رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی کریں گے، تو وہ جب کرتے ہیں تو ہم یہ 3% پہ پہنچتے تو ہم وی ہٹ دا نیل وچ از 18% آف ٹیکس جی ڈی پی ریشو۔ بٹ یہ کرنے کے لیے صوبے جو اس وقت رفلی 961 بلین اینولی کلیکٹ کر رہے ہیں، انہیں کو 5.2 ٹریلین کلیکٹ کرنا پڑے گا۔ تو یہ نمبر پہنچنے کے لیے یہ ہوگا۔ تو دس از ویئر وی وانٹ ٹو گو، ویئر وی وانٹ ٹو ریچ۔ تو یہ بہت جائگنٹک ایفرٹ ہے جو ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ لیکن میں ایک بات کا بالکل برمحل اور بلا خوف تردید اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل نہ سمجھا جائے کہ ٹیکس جی ڈی پی ریشو کو بڑھانے کے لیے کسی افسر کو یا کسی آفیشیل کو اس کی اجازت دی جائے گی کہ وہ ٹیکس پیئر سے زیادہ پیسے لینے کی کوشش کرے۔ ہمارے جو ٹیکس کے آفیسر ہیں ان کا کام زیادہ پیسے لینا نہیں، ان کا کام وہ پیسے لینا ہے جو ڈیو ہیں، نہ زیادہ لینے ہیں نہ کم لینے ہیں۔ تو اس فائن لائن کو ایکچولی جو ٹیکس آفیسر ہے ہی ڈز اے کوائزی جوڈیشل فنکشن۔ یہ میں اپنی ٹیم کو بھی کہہ چکا ہوں اور آج یہ لائیو بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کوائزی جوڈیشل فنکشن کو کرتے ہوئے
ٹیکس پیئر کے رائٹس کا ہر صورت میں ہم نے لحاظ رکھنا ہے. بہت شکریہ.